أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما إمام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صلوات پڑھیں محمد آئیے مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ مسرت بی بی، مرحوم طالب حسین اور مرحومہ سریہ بی بی اور جتنے بھی ان کے بانیان کے مرحومین ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دعائے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار عالم اس مجلس کا ثواب، افطاری کا ثواب اور جو سورہ تلاوت کی گئی ہے اس کا ثواب جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے پروردگار عالم ان کی روحوں کو عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ان کو محمد وآل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یقیناً قبلہ آیت اللہ حافظ سید یاسر صاحب کی خدمت میں مجلس پڑھنا بہت ہی مشکل ہے، ظاہر ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں لب کشائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اپنا درس پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ تشریف فرمائیں گے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل ایک سوال آیا ہے، کوسچن آیا ہے لیڈیز کی طرف سے، اس سے پہلے ایک اپنے مطالب آپ بتا رہے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ what acts of worship
can I do during this difficult time that has fallen upon Iran to help with situation in Iran. بہرحال جو ظاہر ہے کہ صاحبان ایمان مومنین ہمارے شیعہ جو ایران میں رہتے ہیں ان کے لیے جو مشکل ٹائم آیا ہے اس کے لیے ہم کیا عمل انجام دے سکتے ہیں, کون سی بات کر سکتے ہیں, کون سی دعا کر سکتے ہیں. 2 جملے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یقیناً ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرے مشکل وقت میں, جیسے بھی ممکن ہو, جتنا پاسبل ہے انسان اس لحاظ سے اپنے مومن بھائی کی مدد کرے. کم از کم جو ہم اپنے مومنین کی مدد کر سکتے ہیں جس انداز سے, وہ جو انداز ہے وہ دعا کا انداز ہے. دعا کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم بالکل معمولی نہ سمجھیں کہ دعا کرنا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ دعا کا مضمون بہت زیادہ وسیع ہے, اگر دعا کے اوپر گفتگو کی جائے تو کئی مجلسیں مفصل پڑھی جا سکتی ہیں دعا کے موضوع پر. لیکن بہرحال ایک روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ دعا مومن کی بلاؤں کے لیے سپر ہے, دعا شیلڈ ہے مشکلات کے لیے, پریشانیوں کے لیے. لہٰذا دعا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, دعا بلاؤں کے لیے ایک رکاوٹ ہے. جتنا زیادہ ہو سکے ہم ان کے لیے دعا کریں, جتنا زیادہ ہو سکے دعا کریں, بلکہ اعتقاد کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, ایسے نہیں فقط دعا ہم نے کرنی, اعتقاد کے ساتھ, یقین کے ساتھ. آیت اللہ العظمہ شہید علی خامنئی خود میں نے اپنے کانوں سے سنا, وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بہت دعا کرتا ہوں اور مجھے دعا پر بہت یقین ہے. تو دعا ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے دل کی گہرائی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ. اور ماہ رمضان کا خاص موقع تو دعا کے لیے ہے ہی, اور خاص طور پر سحر کا ٹائم, جس ٹائم پر ہم روزہ رکھتے ہیں وہ ٹائم ہر چیز کے لیے بیسٹ ہے, نہ فقط دعا کے لیے, عبادت کے لیے, حتیٰ کہ علم حاصل کرنے کے لیے, دنیاوی تعلیم اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے, سوچنے کے لیے, فکر کرنے کے لیے. وہ جو ٹائم ہے سحر کا وہ سب کے لیے بیسٹ ہے, لیکن سب سے زیادہ بیسٹ ہے دعا کے لیے, عبادت کے لیے, خدا سے راز و نیاز کے لیے. اگر اس ٹائم پر دعا کریں تو بہت اچھا ہے. اور پھر نمازوں کے اوقات میں جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بھی استجابت دعا کا موقع ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہم دعا کو لائٹلی لیتے ہیں, اور دعا ہم اس وقت صحیح طرح سے مانگتے ہیں جب خود مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں, باقی لک زبانی ہوتی ہے ہماری دعا. اگر ہم دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگیں تو یقیناً یہ کارگر ہے. احادیث فراوان ہے, ٹائم نہیں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. تو ایک تو ہم دعا کریں, دوسرا یہ کہ کون سی دعا کریں, یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ دعا کون سی کرنی چاہیے. ایک تو خود جو آیت اللہ العظمہ شہید علی خامنئی نے خود جو ارشاد فرمائی تھی مشکلات کے وقت میں, انہوں نے فرمایا تھا کہ صحیفہ سجادہ کی 7ویں دعا مشکلات کے لیے ہے, اور وہی دعا مفاتح الجنان کے اندر بھی موجود ہے, یا من تحل بہ عقد المقارع. یہ بہت اچھی دعا ہے, آپ اس کو پڑھیں, مختصر ہے, زیادہ لمبی نہیں ہے, 2-3 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے. تو یہ دعا پڑھیں, لیکن پڑھنے سے پہلے اگر آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں, تو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز سے دعا کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ دعا کریں, باقی کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں اپنی زبان میں بھی, لیکن اگر یہ دعا کریں امام کی زبان سے جو ادا ہوئی ہے وہ بیسٹ دعا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو دعا کریں اس وقت, سب سے زیادہ جس چیز کی دعا ہمیں کرنی, سب ہر ایک کو جس چیز کی دعا کرنی چاہیے وہ امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں دعا ہے. آیت اللہ العظمہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ تمام مشکلات کا حل امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے سے. جو دعا افتتاح پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں, آپ دیکھیں آخری جو فقرہ, آخری جو حصہ ہے دعا افتتاح کا, اس میں امام زمانہ کے متعلق طولانی دعا ہے. اس میں آپ جب پڑھیں گے, ترجمہ پڑھیں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ گویا آپ آج کے حالات کے لحاظ سے دعا مانگ رہے ہیں. آج جیسے جس کرنٹ سچویشن میں شیعہ ہیں آج, گویا یہ دعا افتتاح کا آخری حصہ آج کے زمانے کے لیے. پڑھیں, آپ دعا پڑھیں, امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں, اور خاص دعائیں جو ہیں مشکلات کے لیے وہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
انشاءاللہ مدد فرمائے گا، اللہ یقیناً مدد فرمائے گا، دعائیں مومنین کی کارگر ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ ایک مرحومہ کی اس علیہ ثواب کی مجلس ہے اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کی مناسبت بھی ہے، تو چند جملے اسی حوالے سے عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ پروردگار عالم نے انسان کو خلق فرمایا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا، اللہ نے اس لیے ایسے نہیں چھوڑا کہ انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے جب ایک مقصد کے لیے، ایک ہدف کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا، اللہ نے انسان کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، بلکہ انسان کے آنے سے پہلے اللہ نے زمین پر ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ جس کو ہدایت ملنی ہے اس کو بعد میں بھیجا، جس نے ہدایت کرنی ہے وہ پہلے آیا۔ ہادی کو پہلے بھیجا اور جس نے ہدایت لینی ہے اس کو بعد میں بھیجا۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم کی نظر میں ہدایت انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، حتیٰ کہ انسان کے وجود سے بھی زیادہ انسان کے لیے ہدایت ضروری ہے۔ اگر انسان وجود میں آ جاتا، ہدایت اس کے لیے نہ ہوتی تو بیکار ہوتا۔ اللہ نے ہدایت کا نظام بھیجا اور مکمل نظام بھیجا ہے۔ اللہ نے کامل ہادی بھیجے ہیں اور کامل ہدایت کا نظام بھیجا ہے۔ خدا متعال نے کوتاہی نہیں کی بہترین ہادی بھیجنے میں، خدا نے کوتاہی نہیں کی بہترین ہدایت کا، گائیڈنس کا نظام بھیجنے میں۔ اللہ نے پرفیکٹ نظام بھیجا ہے، پرفیکٹ ہادی بھیجے ہیں، اور فقط اسی پر اللہ نے اکتفا نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام کو رکھا ہے کہ جہاں باہر سے ہدایت ہمیں ملے، اندر سے بھی ہمیں اسی چیز کی ہدایت ہو، تاکہ باطن اور ظاہر کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہر کچھ اور باطن نہیں، جو ظاہری ہدایت ہے وہی باطنی ہدایت ہے۔ انسان کو عقل دی، انسان کو شعور دیا، انسان کو اچھے اور برائی کی تمیز دی پروردگار عالم نے، یہ خدا کا جو باطنی نظام ہدایت ہے وہ یہ ہے۔ اور ظاہر میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ نے اپنے اوصیاء کو بھیجا، اپنے ولیوں کو بھیجا، تاکہ وہ بتائیں کہ اللہ کے راہ پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی راہ پر چل کر ہدف پر پہنچنا کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرحلہ ہمارے ہدایت کے لیے قرار دیا، لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے، ہدایت کا مل جانا کافی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دوں تاکہ شاید بات واضح ہو جائے۔ جب ایک باپ یا ایک استاد کسی بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، اس کو ایک منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، تو دو کام کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کو ہدایت کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی تمام حرکات اور سکنات کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ایک نظام ہے، تربیت کا نظام ہے کہ ایک تو ہدایت کرنی ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ تم نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، پھر استاد اور مربی وہ دیکھتا ہے، نظر رکھتا ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ، کیوں نظر رکھتا ہے؟ تاکہ وہ جس کی تربیت کرنا چاہتا ہے وہ اس کو پتا ہو کہ میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مربی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا والد مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے دیکھنے کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اس ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب یہ دونوں چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں تو پھر انسان کی تربیت بھی ہوتی ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، انسان کمال کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو ایک چیز مل جائے اور دوسری چیز نہ ملے تو پھر انسان اس طرح سے ترقی نہیں کر پاتا جس طرح سے اس کو کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے۔ پروردگار عالم نے اس نظارت کو، یعنی لوگ جب ہدایت پر عمل کرنا چاہیں یا کریں تو ان کے لیے ایک نظارت کا نظام ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہوں کہ جو ان کو واچ کر دیکھیں اور لوگوں کو پتا ہو کہ فلاں فلاں چیز ہمیں دیکھ رہی ہے، واچ کر رہی ہے، تاکہ انسان سنبھل کے قدم اٹھائے
اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے کہ جو اس کے لیے متعین کیا گیا ہے. اس نظام کو قرآن مجید نے واضح الفاظ بیان فرمایا ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس نظام کو، اس تربیت کے نظام کو واضح الفاظ بیان فرمایا. ایک تو اللہ نے قرآن مجید میں ہدایت کا نظام بیان کیا کہ ہدایت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہدایت کا نظام. اور ساتھ میں پروردگار عالم نے ایسے گواہوں کو قرار دیا ہے کہ جب انسان ایمان لے کر آئے اس کو پتا ہو کہ یہ گواہ ہیں، یہ وہ وٹنسز ہیں کہ جو میرے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ انسان سنبھل کے قدم اٹھائے اور اس راستے پر چلے جو اللہ نے معین کیا ہے. اب یہ کون سا نظام ہے گواہوں کا، وٹنسز کا؟ کون سا نظام ہے؟ دنیا میں کسی بھی چیز کی گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہوتے ہیں. 2 گواہ کافی ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن پروردگار عالم کا اتنا مضبوط نظام ہے کہ اگر ہم اس پر ایمان لے کر آئیں، اگر ہمیں وہ یقین ہو جائے، اگر ہم اس کو احساس کر لیں، تو ہم کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتے، کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں گواہوں کا نظام اللہ نے قرآن مجید میں متعارف کروایا. سب سے پہلا گواہ اللہ نے، ہمارے اعمال کا سب سے پہلا گواہ خود اپنی ذات کو قرار دیا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اعمال کو، میں تمہارے اعمال کا گواہ ہوں، تمہارے کردار کا گواہ ہوں، تمہارے دل کے اندر جو بات ہے اس کا گواہ ہوں، تمہاری نیت کا گواہ ہوں. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا. ارشاد ہوا لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. تم کیوں اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو؟ اللہ تمہارے اعمال کا گواہ ہے. واللہ شہید، اللہ تمہارے اعمال کا گواہ ہے. علی ما تعملون، جو تم اعمال انجام دیتے ہو اللہ ان اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے، جو مومن ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو ایک گواہ انسان کے عمل کا ہے اللہ. دوسرا گواہ کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اعمال کا گواہ قرار دیا. ارشاد ہوا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پیغمبر وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر قوم سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے، اس قوم کے اعمال کے گواہ کو لے کر آئیں گے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو ان گواہوں پر گواہ قرار دیں گے. تو ہر قوم کا ایک گواہ، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے جو نبی آیا، رسول آیا، وہ اپنی قوم کے اعمال کا گواہ ہے. تو صاحبان ایمان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ بھی گواہ ہے اور نبی بھی گواہ ہے. نبی بھی گواہ ہے اور ہمارے رسول ہمارے گواہ ہیں، ہمارے اعمال کے گواہ ہیں. اور پھر رسول خدا کے جانے کے بعد ائمہ علیہ السلام پیغمبر کی نیابت میں ہمارے اعمال کے گواہ ہیں. بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا، فرمایا کہ پیغمبر آپ کہہ دیں قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. پیغمبر آپ کہہ دیں ان سے، جتنے بھی تمہارے ماننے والے ہیں، تمہارے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ان سے آپ کہہ دیں کہ جو کچھ کرنا ہے کرو، اعملوا، جو عمل کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن یہ جان لو کہ تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی، اور صاحبان ایمان بھی. اللہ تو دیکھ رہا ہے، سب کو معلوم ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے. اور یہ مومن کون ہے؟ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا ان مومنون سے کیا مراد ہے، کیا عام مومن اعمال دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے؟ تو فرمایا کہ نہیں، ان مومنوں سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام. پروردگار عالم ہمارے سامنے لوگوں کے اعمال کو پیش کرتا ہے. ہفتے میں کئی دن روایت تفصیلی ہے، میں عرض نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کو پیش کرتا ہے ائمہ کے سامنے. تو ایک اللہ گواہ ہے ہمارے اعمال کا، ایک نبی گواہ ہے ہمارے اعمال کے، اور نبی کے جانے کے بعد ائمہ علیہ السلام ہمارے اعمال کے گواہ ہیں. اور چوتھا گواہ کون ہے؟ چوتھا گواہ ہے فرشتے. اللہ نے فرشتوں کو بھی ہمارے اعمال کا گواہ قرار دیا. سب سے پہلے یہ 2 فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں، کرامن کاتب، یہ دونوں فرشتے ہمارے اعمال کے گواہ ہیں. تو فرشتے بھی اعمال کے گواہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. قیامت میں جب
انسانوں کو لایا جائے گا. ہر آدمی کو، جس انسان کو لایا جائے گا اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے. جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن 2 فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے. ایک فرشتہ اس کو پکڑ کے لے آئے گا میدان محشر میں حساب و کتاب کی منزل پر، اور ایک فرشتہ گواہ بن کر آئے گا اس کے اعمال کے لیے. تو فرشتے بھی ہمارے اعمال کے گواہ ہیں قرآن کے بیان کے مطابق. اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ زمین بھی ہمارے اعمال کی گواہ ہے. جس زمین پر ہم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، یہ زمین بھی ہمارے اعمال کی گواہ ہے. کیوں؟ کہ سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اپنے احوال، اپنے حوادث، جو کچھ اس کے اوپر ہوا ہوگا وہ بیان کرے گی. کس نے کیا کیا ہے؟ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. تو زمین بھی گواہ ہوگی قیامت میں ہمارے اعمال کی. فقط یہاں تک نہیں، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن اللہ کے علاوہ، نبیوں کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ، زمین کے علاوہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہمارے پیر ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے. ان کو بھی اللہ نے گواہ بنایا ہے. ہاتھ گواہ ہے ہمارے اعمال کا، زبان، آنکھ. پھر ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. فرمایا کہ جب یہ گناہگار اور مجرم جہنم کی طرف ان کو لے جایا جائے گا، جب جہنم کی طرف جائیں گے تو وہاں پر جب پہنچیں گے تو شہد علیہم سمعہم وابصارہم، تو جب وہاں پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، حتیٰ کہ ان کی چمڑی، یہ ان کے اعمال کی گواہی دے گی. یعنی ہمارے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، یہ گواہ ہیں ہمارے اعمال کے. اور پھر فرمایا کہ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہاں مجرم کہیں گے، گناہگار کہیں گے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی ہے. چمڑی کو کہیں گے تم نے کیوں ہمارے لیے گواہی دی ہے. کہا کہ میں گواہی کیسے نہ دیتی، اللہ نے مجھے گواہی کے لیے کہا ہے، اللہ نے گواہی دینے کے لیے مجھے کہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اتنے گواہ قرآن مجید میں گنوائے ہیں کہ ہمارے عمل کے اتنے گواہ ہیں. اور پھر روایت میں بھی ہے، روایت میں ہے کہ جس ٹائم میں، جس زمان میں، جس ساعت میں ہم ہوتے ہیں وہ ساعت اور ٹائم بھی ہمارے عمل کی گواہ ہے. اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے، یہ ٹائم ہمارے لیے گواہی دے گا کہ فلاں ٹائم پر یہ بندہ مومن کیا کر رہا تھا، جو بھی کر رہا تھا اس کی گواہی ہوگی. تو پروردگار عالم نے گواہی کا نظام رکھا ہے قرآن مجید میں. ایک اللہ خود گواہ، نبی انبیاء گواہ، فرشتے اللہ کے گواہ ہیں، زمین گواہ ہے، زبان گواہ ہے، انسان کے اعضاء و جوارح گواہ ہیں، انسان کا ہاتھ، انسان کی آنکھ، انسان کی چمڑی، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب گواہی دیں گے قیامت کے دن. تو جو نا آپ کی ایک سوال یہ ہے کہ اگر خدا فقط ہمارے اعمال کا گواہ ہوتا تو کیا کافی نہیں تھا؟ کسی میں ہمت تھی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا گواہی دیتا، یا رسول گواہی دے دیتے، یا ائمہ گواہی دیتے، یا فرشتے گواہی دیتے، تو کسی کو اعتراض ہوتا؟ نہیں تھا اعتراض. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو گواہ بنایا، کان کو گواہ بنایا، ہاتھ کو گواہ بنایا، پیر کو گواہ بنایا، چمڑی کو گواہ بنایا. غور کی بات ہے نا بھائی، دنیا میں 2 گواہ کافی ہوتے ہیں. اور پیغمبر کی رسالت کی گواہی بھی جب قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی تو فقط 2 ہی گواہیاں دی ہیں. اے پیغمبر آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے یا اللہ کافی ہے یا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اللہ نے وہاں میں 2 گواہیوں کا ذکر فرمایا تو 2 گواہیاں کافی ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے لیے 10-12 گواہوں کا ذکر فرما رہا ہے. یہ بھی قابل غور ہے. اللہ گواہی دیتا کافی ہوتی، رسول گواہی دیتے قیامت میں کافی ہوتی، فرشتے اللہ کی گواہی دیتے کافی ہوتی. توجہ نا آپ کی. تو پھر پروردگار عالم نے اتنے گواہوں کو کیوں ہمارے اعمال کا گواہ بنایا اور پھر اس کو قرآن میں ذکر فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات. صلوات پڑھیں محمد والے.
دیکھیے پروردگار عالم جانتا تھا، ہماری طبیعت کو جانتا تھا، ہمارے نیچر کو جانتا تھا. میں مثال دوں نوجوانوں کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے. ایسی بات واضح نہیں ہوگی. دیکھیے آپ جہاں پہ رہتے ہیں ہماری مملکت کے اندر بھی سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، لگوا ہی نہیں لگا ہوا. سی سی ٹی وی لگا ہوا، جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں جانے والے کو اگر پتا ہو یہاں پہ سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، ہر جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں. جب انسان دیکھتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، جب دیکھتا ہے تو انسان کیئرفل ہو جاتا ہے، خبردار ہو جاتا ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ آپ کو کیمرے نظر نہیں آ رہے، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیمرے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو اتنا کیئرفل نہیں ہوں گے جب تک اپنی آنکھ سے وہ کیمرے نہیں دیکھیں گے. ہے نا فرق؟ آپ ایسی جگہ جائیں جہاں پہ کیمرے نظر نہیں آتے آپ کو، لیکن کہا گیا ہے کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کیونکہ نہیں دیکھ رہے تو اتنا زیادہ کیئرفل آپ نہیں ہوں گے. شاید کیئرفل ہوں لیکن زیادہ نہیں ہوں گے. لیکن جیسے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں ادھر بھی کیمرہ ہے، ادھر بھی کیمرہ ہے، ادھر بھی کیمرہ ہے، تو آپ بہت زیادہ الرٹ ہو جائیں گے، بہت زیادہ خیال کریں گے، سنبھل کے قدم اٹھائیں گے. آپ کا چلنا پھرنا بولنا یہ سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ حساب سے ہو جائے گا. تو جناب کیوں یہ کیوں فرق پڑ گیا؟ فرق اس لیے پڑا کہ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب آپ نے آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو پتہ چلا کہ ہاں یہاں پہ یہ سسٹم ہے. اگر فقط اللہ گواہ ہوتا، توجہ ہوں گا، اگر فقط نبی گواہ ہوتا، اگر فقط فرشتے گواہ ہوتے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اگر ایمان لانے کے بعد بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اتنا ہمیں یقین نہ ہوتا کیونکہ ہم دیکھ نہیں رہے، تو اللہ نے ان تمام گواہوں کے ساتھ ایسے گواہ بھی رکھے کہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ہاتھ ہمیں نظر آ رہا ہے، آنکھ نظر آ رہی ہے، کان نظر آ رہا ہے، ہم چمڑی کو دیکھ رہے ہیں، ہم زمین کو دیکھ رہے ہیں، زبان کو دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ہماری طبیعت کے مطابق ان گواہوں کو ایکسٹرا رکھا تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے لیے ہمارے عمل کو ریکارڈ کر رہی ہیں، اور قیامت میں انہوں نے جا کر میرے خلاف گواہی دینی ہے. صلوات کریں محمد والے. تو یہ نا آپ کی یہ اللہ تعالیٰ اتنے گواہ اس لیے رکھے، اللہ کو ضرورت نہیں تھی گواہوں کو رکھنے کی، یہ ہماری یہ تربیت کے لیے تاکہ ہم زیادہ خبردار ہوں، تاکہ زیادہ ہم کیئرفل ہوں. کیونکہ ہم حسی لوگ ہیں، جو چیز نظر آتی ہے اسی کو مانتے ہیں، جو چیز نظر نہیں آتی اس کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے. اور پھر ایک اور میں تشبیہ دوں، دنیا کی جو سی سی ٹی وی ہوتی ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، جس رخ پر وہ کیمرہ ہوتا ہے، کیمرہ فقط اسی کو دیکھتا ہے. کیمرہ جس رخ پر ہوگا فقط اسی کو دیکھے گا، ادھر نہیں دیکھے گا، ادھر نہیں دیکھے گا، پیچھے نہیں دیکھے گا. لیکن یہ جو اللہ کے کیمرے ہیں یہ 6 ڈائمنشن کو دیکھنے والے ہیں، ہے نا سر؟ ادھر ادھر آگے پیچھے اوپر نیچے 6 اطراف کو ہمارے یہ کیمرے جو ہے نا اللہ کے ریکارڈ کر رہے ہیں. ایک فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی. میں نے عرض کیا تھا نا باہر رمضان کے ابتدائی مجلس میں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی مثالیں، اس کے مصداق کچھ عرض کیا تھا. یہ بھی ایک مثال ہے اللہ کی رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے ہمارے اوپر. دنیا کا کیمرہ اگر آپ کے عمل کو ریکارڈ کرتا ہے، اگر یہ سی سی ٹی وی آپ کے کسی غلط کام کو ریکارڈ کرتا ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہے وہی کر سکتا ہے. آپ نہیں کر سکتے اس کو ڈیلیٹ، آپ اس کو محو نہیں کر سکتے، آپ اس کو مٹا نہیں سکتے. توجہ نا آپ کی. لیکن اللہ اتنا کریم ہے کہ یہ جتنے بھی اعمال کے گواہ اللہ نے رکھے ہیں، اگر یہ ہمارے عمل کو ریکارڈ کر لیں تو ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم خود اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. خود اس ریکارڈنگ کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت ہر شے پر غالب ہے. اللہ کے قہر کے اوپر بھی اللہ کی رحمت غالب ہے. اور اس رحمت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو یہ ریکارڈنگ ساری ڈیلیٹ ہو جائے گی. انسان کو اختیار، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اور یہ ماہ رمضان کی فرصت اسی کام کے لیے کہ انسان اس مہینے میں استفادہ کرے اور اپنے عمل کو خالص بنائے. جو کچھ کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے. خدا کے بارگاہ میں ایک جملہ کافی ہے. اے پروردگار میں نے غلط کیا، آئندہ نہیں کروں گا، بس ختم.
چاہے آپ کی 20 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے، 100 سال کی عمر ہے، ایک جملہ کہے کہ اللہ جو کچھ میں کر چکا ہوں میں نے غلط کیا، آئندہ یہ نہیں کروں گا، اللہ ہر چیز کو محو کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور پھر اللہ نے ہمیں واسطے سے دیے ہیں، وسیلے سے دیے ہیں کہ اگر ان کے ذریعے سے ہم دعا کریں تو یہ ایک جملہ ہمارا مختصر اللہ بہت جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام یہ ذوات مقدسہ کہ جو ہمارے لیے ذریعہ نجات تھے، دشمنوں نے انہی ذریعہ نجاتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کہا گیا ہے کہ مرحومہ بہت زیادہ جناب زہرا کے ساتھ محبت اور الفت رکھتی تھی، تو جناب زہرا کے متعلق چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی بی بی ہے یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے استقبال کے لیے کائنات کا رسول کھڑا ہو جاتا ہے، جو رحمت للعالمین، اللہ نے جس کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا تھا، وہ اپنی بیٹی کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور نہ فقط کھڑے ہو جاتے تھے، رسول خدا آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرتے تھے، اور نہ فقط بڑھ کر استقبال کرتے تھے بلکہ آپ جناب زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو فاطمہ کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اتنا مقام بلند کیا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا احترام کرو، ورنہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کرتا۔ یہ جناب زہرا کی عظمت ہے۔ وہ دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو ان کا مقام کتنا بلند ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھنا، لیکن مسلمانوں نے خیال نہ کیا، خیال نہ رکھا، اتنا ستایا زہرا کو، اتنا ستایا کہ بی بی نے دکھ بھرے لہجے میں فرمایا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی سرا لیالی۔ بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنے مصائب اور مصیبتیں آئیں کہ اگر دنوں پہ آتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ عزادارو یہ بی بی 18 سال کی عمر کی بی بی ہے، لیکن جب بی بی کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں نا، بی بی اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ دیکھنے والے ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ بوڑھی عورت ہے چل رہی ہے۔ عزادارو بی بی کی پر کچھ مصیبتیں آتی ہیں اور ہر طرف سے مصیبت آئی ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا فاطمہ نے، کہا کہ فرمایا کہ یا علی بتاؤ یہ مسلمانوں کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کہا کہ فاطمہ نہ پوچھو، کہا کہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ سلوک کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب رسول خدا زندہ تھے تو بڑھ بڑھ کر سلام کرتے تھے، لیکن اب علی ان کو سلام کرتا ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ یہ کوئی کم مصیبت ہے اہل بیت کے لیے؟ فقط زخم کھانا یہ مصیبت نہیں ان کے لیے بڑی، بلکہ اس قسم کے مصائب ان کے لیے دردناک ہیں کہ جو شخص اتنا عظیم مرتبت ہو ان کی عزت نہ کی جائے، ان کا احترام نہ کیا جائے۔ عزادارو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی غم میں زندگی کے دن بسر کر رہی ہیں، اتنا گریہ کرتی ہیں، اتنا گریہ کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو جناب زہرا کا گریہ بھی پسند نہیں آتا تھا۔ اپنی خواتین کو بھیجا، کہا کہ جاؤ فاطمہ سے کہو کہ یا رات کو روئے یا دن میں روئے، ہم ایک وقت آرام کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو جناب زہرا کے دن گزر رہے، یہاں تک کہ وہ ایام نزدیک آ گئے کہ جن دنوں کا ان کے والد نے وعدہ کیا تھا، رسول خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اے فاطمہ سب سے پہلے تم میرے ساتھ آ کر ملو گی۔ جناب زہرا اس دن کا انتظار کر رہی ہے، وہ دن آ گئے۔ جناب زہرا مریض ہیں، کمزور ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، جب چلتی ہیں تو دیوار کو ہاتھ دے کر چلتی ہیں، اتنی کمزور ہو گئی۔ بیٹوں سے کہا کہ بچوں جاؤ دعا کرنے کے لیے، اپنے نانا کی قبر پر جاؤ، میرے لیے دعا کرو۔ بچے قبر میں جاتے ہیں، پیچھے سے جناب زہرا کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جیسے ہی بچے پلٹے، جناب ام ایمن نے کہا کہ بچوں آ کر کھانا کھاؤ۔ کہا کہ نہیں ہماری اماں کہاں ہے؟ ہم جب دعا مانگ رہے تھے تو آواز آئی تھی کہ بچوں تم دعا مانگ رہے ہو، تمہاری اماں اس دنیا سے آزاد ہو گئی، ان کی مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ عزادارو جناب زہرا سلام اللہ علیہا بستر پر لیٹی ہو، بچے چپک جاتے ہیں۔ عزادار مختصر کرو، مولا نے غسل دیا، کفن دیا۔ جب آمادہ ہو گیا نا جنازہ، مولا نے فرمایا کہ بچوں آؤ اپنی ماں سے وداع کرو۔ بچے آتے ہیں جناب زہرا سے وداع کرنے کے لیے، سارے بچے آئے، لیکن علماء پڑھتے ہیں کہ حسین قریب نہیں آئے وداع کرنے کے لیے۔ مولا نے کہا کہ بیٹا حسین تم اپنی ماں سے وداع کیوں نہیں کرنا چاہتے؟
عرض کیا کہ بابا جب تک اماں مجھے خود نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ امام حسین کی آواز سے ہی نکلی، جناب زہرا کے بندے کفن ٹوٹے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ آؤ میرے کربلا کے پیاسے حسین۔ امام حسین اپنے ماں سے مل جاتے ہیں، گلے لگ جاتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں کہ آسمان سے آواز آئی، یا علی جلدی کرو حسین کو جدا کرو۔ آسمان میں کوہرام بپا ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وهم منقلبون۔ پروردگار ہماری اس خلیل بات کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن منات کی مغفرت فرما۔ پروردگار بانیان کے جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے اعمال، عبادتیں، روزے، دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ پروردگار باقی دنوں میں ہمیں مزید اپنی عبادت و بندگی